نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. میرے بھائیو، یہ جو مجلس کا انعقاد ہے، مسلمانوں میں جس چیز کی کمی کا احساس ہو اس کی طرف آدمی کو توجہ دلانا چاہیے. ایسا الحمدللہ آپ کے گاؤں قصبے میں الحمدللہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور قربانی بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. ارکان اسلام کا وجود ہے اور کم و بیش سبھی لوگوں کو اس کا احساس بھی ہوگا. یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں. تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے. والوڑ کے مسلمان اسلامی ملکوں کی سیر کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہم کو اللہ نے کتنا اچھا ماحول عطا فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ والوڑ میں کوئی بچہ پیدا ہوا وہ ان پڑھ نہیں رہے گا. قرآن اس کو معلوم ہے، نماز معلوم ہے، کوئی معمولی بات نہیں. ہندوستان کے ہی صوبوں میں آپ جائیے تو مسلمان وہ تو بہت مشکل سے جو طبقہ بیچارہ 4 مہینے لوگ سمجھا کر لے گئے اس کو کچھ سکھا کر لایا. جو کوئی پر اللہ پاک نے توفیق دی کسی نے اس کو سمجھایا. ہمارے گجرات کے دیہاتوں میں بھی لوگ ایسے ملیں گے جن کو کچھ معلوم نہیں. اچھے اچھے قصبے دیہاتوں میں آپ کو معلوم کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والوڑ میں کوئی لڑکا پیدا ہوا اس کا ان پڑھ رہنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اہتمام ہے، یہاں مکتب ہے تو اہتمام سے قرآن پڑھ لیتا ہے، نماز سیکھتا ہے. جن لوگوں نے جماعت میں وقت نہیں لگایا ان کو بھی نماز پڑھتے آتی ہے، وہ بھی حج سمجھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. ماحول ہے الحمدللہ. اول تو بہت شکر گزاری کی حاجت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے کئی قصبوں میں بہت اچھا ماحول عطا فرمایا ہے. اب یہ تو وہی آدمی جانے گا جو دنیا میں جا کر گھومے گا، تبھی آدمی کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ماحول کیسا ہے اور ہمارے اطراف کا ماحول کیسا ہے. تو اب اتنی بات تو جو میں نے عرض کی ہے یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایسا ہے کہ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں تھے تو مکۃ المکرمہ میں 10 سال تک جو ان پر تکلیفیں آئی، 2 ہجرت ہوئی. حبشہ کی ایک ہجرت پہلے ہوئی، اس کے بعد حبشہ کی ہجرت دوسری مرتبہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی تکلیفیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہجرت کی. تو مکۃ المکرمہ میں مسلمان کو 2 ہی کام تھے، صبر اور دعا. صبر اور دعا 2 ہی کام تھے، کچھ کر نہیں سکتے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت، صحابہ کی قوت، اس کا کہنا ہی کیا ہے. وہیں اللہ پاک ان سب کو بھسم کر دیتے، ایسا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا پلان ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حالات بہت خطرناک تھے مکۃ المکرمہ، بہت خطرناک، اور ڈھٹائی کے ساتھ. ایسا ہے اتنی شیطانیت تو پھر دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی. ڈھٹائی کے ساتھ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری واقفیت تھی مکہ کے لوگوں کو. ایک خاندان کا آدمی ہے،
کیسے اخلاق، کیسے کردار، اس کے باوجود حالات جو ان پر تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو ہم لوگ کیونکہ بہت مشہور حالات ہیں، اس لیے اثر بھی نہیں ہوتا ہے آدمی پر ایسا، یہ بات۔ ابھی جیسے غزہ کا اثر ہے لوگوں پر، شروع وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو مکۃ المکرمہ کے حالات کا اثر بھی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب قرآن نازل فرماتے ہیں تو صحابہ کو وعدہ سناتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کون سی صورتیں مکہ میں ہوئی، اتنی بشارت اور اتنے باغات اور جنت اور نہ معلوم کیسے کیسے وعدے اللہ پاک قرآن میں نازل ہو رہے ہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ کامیابی کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ کو ان کا صبر کا جو تقاضا تھا اللہ کی جانب سے، وہ صبر اور وہ دعا اور جو کچھ کسی کو سمجھا سکتے تھے، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقاضے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اس کو ادا کر رہے تھے اخلاص کے ساتھ۔ مٹھی بھر آدمی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم سے کیا ہوگا ایسا، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ ان کو جو کہا جا رہا تھا اس میں وہ کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے۔ مکۃ المکرمہ میں کوئی کسر نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو سیکھتے تھے، دار ارقم مدرسہ تھا، تو دار ارقم میں وہ وحی سنائی جاتی تھی ایسا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل میں تو پھر نماز کا مسئلہ تھا اور کوئی نہیں، اور صبر کرنے کا۔ چاروں طرف سے کفار مکہ کی شیطنت آپ دیکھیں تو اس کو آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے راہ نکال دی ہجرت کی، اور کوئی روک نہیں سکا مسلمانوں کو، حالانکہ مسلمانوں پر ان کا گہرا کنٹرول تھا۔ کوئی مسلمان میں دم نہیں تھا جو مکہ چھوڑ سکتا، پورا کنٹرول تھا کفاروں کا، بہت بھاری کنٹرول، کہ کوئی یہاں سے نکل نہ سکے۔ سب مسلمانوں نے ہجرت کر دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ نکل گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کامیابی کی راہ کہ اسلامی اسٹیٹ بنے گا مدینہ، لیکن تقاضے پورے۔ مدینہ المنورہ جب پہنچے تو یہود دشمن ہو گئے، ایسا ہے، منافقین پیدا ہوئے، کفار مکہ نے پھر بھی ان کا خون ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یہ سب تاریخ ایسی ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے، جو حکایت صحابہ پڑھے گا، رسول عربی پڑھے گا، اور اللہ کے رسول چھوٹی موٹی کتابیں ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہاں بھی یہ حالات تھے۔ لیکن مدینۃ المنورہ کے تقاضے اب ایسے تھے کہ کھل کر کام کرنے، اللہ پاک نے طاقت دی مسلمانوں کو، مسلمانوں پر احکام نازل ہوئے، تو جو تقاضا آ گیا یہاں تو صرف صبر دعا، کوئی بات ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سن ہجری 23 میں چائنا تک اسلام آ گیا۔ اللہ کے وعدے تھے کہ آپ ہم کو سنو، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے وعدے ہیں، اس لیے کہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ آج مسلمان 150 کروڑ مسلمان اپاہج ہے، ایسا ہے، یہ سوچنے کی بات۔ 150 کروڑ مسلمان، 22 کروڑ دے یہاں مسلمان، اور مسلمان اپاہج ہے، مسلمان کچھ کر نہیں سکتا ہے، اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ معلومات تھوڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنا زمانہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما ہی دیا تھا کہ تم پر ایسے حالات آئیں گے کہ تعداد میں ہوں گی، لیکن آپ لوگوں کی بیماری کیا ہوگی؟ یہ محبت، حب الدنیا، یہ تو احادیث میں صاف ہے۔ اور فضائل اعمال کی تعلیم میں لوگ بیٹھتے ہیں، فضائل صدقات کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، حب الدنیا، ایسا حب الدنیا۔ جب یہ روگ ہیں تو اس روگ کا علاج کرنا چاہیے، تو لوگ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، معلوم ہوا کہ نماز کے ساتھ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اس لیے نتیجہ نہیں آتا۔
اس لیے بہت واضح ہو کر اپنے دماغ کو سوچنا چاہیے. روزہ رکھا، حالات نہیں گئے. نماز پڑھ رہے ہیں، حالات نہیں جا رہے. حج کر رہے ہیں، حالات نہیں جا رہے. دعائیں کر رہے ہیں، حالات نہیں جا رہے. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ حالات ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں، کامیابی آ کیوں نہیں رہے، جبکہ اعمال تو موجود ہے. ایسا 57 دیش سنتے سنتے کان بھی سن ہو گئے کہ 57 دیش ایسا ہے. جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی یونٹی ایمان پر نہ ہوئی تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا. اس لیے آپ ایمان کے پلیٹ فارم پر جمیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سورہ انفال یا آخر 2000 صحابہ ہوں گے اس وقت. 2000 صحابہ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں خیر کا باعث آپ ہیں. آپ ایمانی یونٹی قائم کیجیے. یعنی میرا اور آپ کا تعلق کوئی رشتہ دار الگ ہے، سب سے پہلا ایمان کا تعلق ہونا چاہیے. 2000 صحابہ تو مٹھی بھر صحابہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بدر کی کامیابی دلائی. ایسا ہے. لیکن حالات ایسے تھے کہ کامیابی کوئی صورت ہی نہیں تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب وعدے پورا ہونے کا چالو ہوا ہے. صبر کر لیا، میں نے کہا، اللہ نے کہا صبر کیا، دعائیں کی. مخلص مکہ کے ہر مسلمان مخلص. آپ جو کہو کریں. اتباع ان کی زندگی میں تھی، صرف اعمال نہیں تھے. تو ہماری زندگی میں اعمال ہے اور اتباع نہیں ہے. اب یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو سمجھنے کی بھی حاجت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمال ہے اور اتباع نہیں. اول تو آپ حضرات نے سنا کہ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان آج اعمال کر رہے ہیں ان میں اتباع نہیں، ان میں اتباع نہیں. صحابہ کو جیسی نماز پڑھنے کو کہا جاتا تھا ویسی پڑھتے. آج تو آپ کے والوڑ میں کوئی بڑے مفتی صاحب آ جائے تو کتنے لوگوں کی نماز کینسل ہوگی. تب جا کر والوڑ کے مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بھائی صاحب ذرا نماز واپس پڑھی. پھر اس کی وجہ مفتی صاحب بتلائیں. آپ جو ہے نا وضو واپس کر لیجئے، آپ جو ہے نا ایسا کر لیجئے. جب جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ او ہو کتنی تراویح کے بارے میں ان کو نے تنبیہ کی کہ روزانہ والوڑ میں اتنی سنتیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن جاننے والا کوئی ہے نہیں. اور ہم لوگ کیا ہے، عمل کر رہے ہیں. ایسا ہے. تو اب تو لوگ مصر سے بھی قاری بلائیں گے کہ تم یہاں آ کر ہمارے یہاں جو میدان میں تراویح پڑھائی. لیکن کوئی حالات بدلیں گے نہیں. اس لیے کہ بعض علماء نے لکھا 250-200 سنتیں روزانہ جا رہی ہے. اللہ اکبر. ثنا پڑھتے نہیں، امام صاحب کو پہلے ہی کہہ دیا کہ تیز پڑھنا ہے. 10 سنت چلی گئی. اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو 10 سنت دوسری جائے گی، 20 ہو گئے. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ 40 ہوگی. بسم اللہ تو 20 سورت میں 20 رکعت میں 40 سنت میں نے ابھی. اور آمین بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب آمین 20 تو 60 تو میں نے ایسے ہی گنا دی 1 منٹ میں. اور کتنی گنیں گے، گنتے ہی رہیے. تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلمان ایسی تراویح پڑھیں گے پھر 27 کو دعا کریں گے کہ حالات بدل دیں. ایسا کر دیں. تو سبھی لوگوں نے تراویح پڑھی لیکن اتباع ہی نہیں. اللہ کا جو مطالبہ تھا ایسی تراویح نہیں ہے. روزہ تو سبھی لوگوں نے رکھا ہے. پچھلے سالوں میں گرمیوں کے روزے لوگوں نے رکھے، لیکن روزے میں غیبت یہ کام ہے. رات دن عورتوں اور مرد کا کام غیبت، جھوٹ، لوگوں کا میل. وہ مسجدوں میں نماز، مسجدوں میں لڑنے کا ماحول ہے. اب بتلائیں. کوئی کہہ رہا ہے اعلان جلدی کرو، کوئی کہا دیر میں کرنے کا. کیسی کیسی سمسیایں ہیں. رمضان میں عورتیں اور مردوں نے روزے رکھے لیکن اتباع نہیں. گناہ ان کے چالو. گناہ چالو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے داروں کو کہا
کہ اللہ کو بھوکا پیاسا رہنا مطلوب نہیں ہے، لعلکم تتقون، تم میں تقوی ہے۔ تو میں نے پہلے تو آپ کو نماز کی مثال دی کہ نماز پڑھی تو رہے لیکن کیسی نماز، اس کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا، نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ روزہ تو رکھی رہی محنت سے، عورتیں بھی محنت کر رہی ہیں، نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نتیجہ اس لیے کہ رمضان کے بعد عید کے دن سے جتنے تم چاہو پیٹ بھر کر مسلمان گناہ چالو کر دیں، یعنی تھوڑے جو رکے ہوئے تھے گناہ سے وہ گناہ چالو ہو گئے۔ آپ سوچو کہ کوئی ریزن نہیں، ایسے رمضان کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہو۔ مسلمانوں کا حج دیکھیں، تو حج تو سکھا سکھا کر بیچتے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی نماز تو سنت کے خلاف پڑھتے ہیں۔ حرم کی نماز 1,00,000، مدینۃ المنورہ کی نماز 50,000، پڑھتے کیسے ہیں وہ دیکھیے آپ پڑھتے کیسے؟ تو وہ جو 40 نماز جو پڑھتی ہے مدینۃ المنورہ میں، تو ایک آدمی نے وضو کر کے بھاگا ایک دم سے جلدی، اور آستینیں بھی چڑھی ہوئی، اللہ اکبر، پوری نماز ایسی پڑھی۔ مفتی صاحب ایسا کہیں گے کہ اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے، تو منہ ہی دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے مکہ میں، پڑھ رہا ہے مدینے میں، کیا فالٹ ہے اس کا، اس کو معلوم نہیں۔ کتنے حاجی ہیں جن کے پائجامے نیچے لٹکے ہوئے ٹکوں سے، کسی کا تو جبہ بھی لٹکتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، تو آدمی دیکھ رہا ہے والوڑ کا مسلمان کے ایسا، تو اب مکہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ میں آپ سے یوں کہہ رہا ہوں، العمل الصالح، نیک عمل کا وجود نہیں ہے، اعمال کا وجود ہے بس۔ تو جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس اعمال میں کوئی مزہ ہی نہیں، تو نتیجہ کیسے آئے گا؟ تو ہم کیا ہے، کوئی وائز کہتا ہے، وائز نے ایسا بیان کیا کہ والوڑ کے بے نمازی بھی نمازی بن گئے، لیکن ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، اس لیے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آتی کہ نماز کیسی پڑھنی۔ تو بیان تو ماشاءاللہ وائز نے کیا ایسا کہ لوگ رونے لگے کہ نماز ہم نہ پڑھے، اس لیے والوڑ کے سب بے نمازی نمازی ہو گئے، لیکن وہ بھی نماز کیسی پڑھتے ہیں جیسے نمازی لوگ پڑھتے ہیں۔ اس لیے ریزن ان کا بھی نہیں، کیونکہ والوڑ میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بڑوں میں نہیں ہے، مکتب میں ہے۔ مکتب کا چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹے سے بچوں کو تو جو آپ نے سکھا دیا ہے ویسے ہی ہم سبھی نماز پڑھتے ہیں مکتب کی۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں تو مکتب ہی میں سیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ماحول ہے مکتب۔ ہمارے کاپودرا میں جتنی بھی جماعت آئی آج تک، میں صرف ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ داڑھی کیسے دھونے کی، تو کسی بھی جماعت نے مجھے بتلائیں، چاہے ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، کہیں سے بھی جماعت ہے، وہ نہیں بتلا سکتے۔ کیوں نہیں بتلایا؟ اس لیے کہ مکتب میں تھے چھوٹے، اس وقت داڑھی نہیں تھی، مول صاحب نے بتلایا بھی نہیں، اور داڑھی آ گئے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں، اور کسی نے ان کو بتلایا کہ داڑھی دھونے کا۔ تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب کھلا، وہ کھلا لوگوں کو بھی یاد ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجمع نماز پڑھتے بھی ہو گیا ہے، وہ ایسی نماز پڑھے جیسے لوگ پہلے سے نماز پڑھ۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل صرف نہیں سنے نماز کے، باقاعدہ نماز پڑھتے سیکھی۔ آپ سکھائیے ہم کو، وضو سکھائیے، ایسا ہے، وضو سکھائیے، نماز سکھائیے۔ آج مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ بال سفید ہونے کے بعد مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں وضو سیکھنا پڑے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر شام بصرہ سے آتے تھے مدینۃ المنورہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنی امیہ کے ہونہار نوجوان، یہ گورنر تھے مدینہ کے، اور نماز پڑھاتے تھے، امام تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھی ٹیکا کرتے تھے کہ آپ کے رکوع میں اتنی کمی ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ کمی ہے، آپ اندازہ لگائیے ذرا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں اصلاح تھی، تو انہوں نے کہا حضرت اب آج ایک مرتبہ مجھے بتلا ہی دیجیے کہ کیا کسر ہے، آپ سوچو،
تھوڑا سوچو، پہلی سینچری ہے، اور عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے ہونہار نوجوان ہیں، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور ان کو صحابہ کو اتنا اہتمام تھا. ایسا نہیں، آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یہاں رہنے چاہیے، آپ کے ہاتھ یہاں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آئے تو ان کو سند دی کہ مدینے میں رسول اللہ کے مشابہ جتنی میں آپ کی نماز پڑھتا ہوں کسی کی نماز نہیں پڑھتا. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. صرف حافظ ہونے سے اور قاری ہونے سے نہیں کام ہوگا. تو ہم لوگوں کو تو کچھ بھی دھیان نہیں ہے. میرا گاؤں کا پودرا ہے، فیمس گاؤں ہے گجرات کا. علماء ہیں، کیسے کیسے لوگ پہلے گزرے ہیں، لیکن کوئی آدمی نمازی کی وزٹ ہی نہیں لے رہا. ہمارے یہاں ابھی یو پی کے بیچارے بوڑھے آدمی تھے. 23 رمضان کو میں کاپودرا میں گیا تو برآمدے میں ایک کرسی ایسی بڑی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا کس کے لیے رکھی ہے؟ تو وہ دادا ہے یو پی کے، ان کے لیے رکھی. تو دادا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں 11 مہینے. ان کو بیچاروں کو ایسے ہی ذہن میں آیا کہ میں کھڑا نہیں رہ سکوں گا تراویح میں، اور نیچے بھی بیٹھنا دشوار ہے. تو انہوں نے اپنے طور پر ایک بات سوچی کہ اب میں کرسی سے تو کیسے آگے سجدہ کروں. تو سائڈ پر آ گئے. 23 تراویح غلط پڑی. کوئی کہنے والا نہیں. ہم نے مدرسین سے کہا، میں نے اپنے دونوں بیٹے سے کہا کہ ایک نے آپ نے تو بخاری ختم کر دی اور ایک نے مشکات ختم کر دی، آپ کی نگاہ نہیں مسلمان امام صاحب کی بھی نہیں. دوسرے علماء سے میں نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی نے 23 تراویح غلط پڑھی. کوئی کہنے والا. ایسے ہی والوڑ کا حال بھی آپ کو ہو جائے گا. کوئی آنا چاہیے ایسا زندہ دل آدمی، تو ایسی وزٹ ہو جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ اللہ ہی رحم کرے. ایسا ہونا چاہیے ایسا آدمی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. ہم نے چچا کو تو بیچارے محبت کرتے تھے، پھر 24ویں تراویح سے انہوں نے رکوع سجدہ. اب وہ کیسے کرنے کا، وہ تو آپ دارالاحسان کے مفتیان سے پوچھ لیجئے ذرا. ابھی اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ اتنی ڈیٹیل میں جائیں. میں صرف اشارہ کرتا ہوں آپ کے والوڑ میں بھی ایسا ہوگا کہ آپ نے نماز کیوں ایسی پڑھی، آپ نے نماز کی. ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینے کی. ایسا ہے. نماز میں کتنا نقصان ہو رہا ہے. اب پینٹ نیچے رکھ کر تو مسلمان ایسے بلا تکلف نماز پڑھے. تو کوئی امام صاحب بیچارہ کہتا ہے بھائی چڑھا دو تو چڑھا دیتے ہیں. وہ بھی اللہ کا شکر ہے جو چڑھا دینے سے معاملہ آسان ہو جائے گا. لیکن جو پڑھتے ہیں، ہم نے دارالاحسان میں بھی آج جو مسلمان ہیں ان کو بھی سمجھے. اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی لونگی، وہ تو پینٹ نہیں پہنتے تھے، لونگی ٹخنوں کے نیچے دیکھ، کہا آپ کو واپس وضو کرنا ہے. اللہ اکبر. ابو داؤد شریف کی روایت. وضو واپس کرنا. اب بتائیں تو وضو تو ٹوٹ گیا کیسے؟ کہا کہ پینٹ کے نیچے رہنے سے آپ کے دل میں اتنی گندگی آ گئی کہ اب رکوع سجدہ کریں گے تو بھی وہ گندگی نہیں جائے گی. اور کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ نہیں جائے گی گندگی آپ میں سے. اس لیے پھر سے وضو کر کے اپنے دل کو بھی پاک کر لو، پھر سے نماز پڑھو. اب یہ سب باتیں آج آپ کے لیے بہت نئی نئی معلوم ہوگی. ایسے والوڑ بہت مشہور قصبہ ہے، ایسا ہے، میں منع نہیں کرتا. لیکن آج آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف حافظ ہونے سے بھی کام نہیں ہوگا، اور مدرسے میں 10 سال ایسے ہی نیند نکال کر بھی کام نہیں ہوگا. آپ کو رہنا پڑے گا ٹھیک سے. کہ اتنے سارے مسلمان دیکھیں ان کو معلوم ہی نہیں کیسے وضو کرنا. آج پڑھا لکھا آدمی 1 منٹ میں وضو کرتا ہے اور پھر امامت کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ 1 منٹ میں کچھ خوش نہ رہ جاتا. اچھا ہے 1 ہی منٹ میں پھٹا پھٹ. مسواک تو کرتے ہی نہیں، مسواک تو کرتے ہی نہیں الا ماشاء اللہ. اور اتنا پانی بہاتے ہیں کہ وہیں سے فرشتوں کی لعنت بھی ہوگی. 1 بالٹی پوری اب بہا دی مسجد کے پانی سے. یہ حرام کا گناہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. ہر دیہات میں جائے، ہر دیہات میں لوگوں کو نل پر وضو کرنے کی آئیڈیا ہی نہیں ہے. اگر میٹر لگا ہوتا
تو ایک آدمی سے لے گا کہ 70 روپے لاؤ کا میٹر دیکھو، اور دوسرے آدمی نے جو پانی بچا نا اس کے 7 روپے ہوئے، تو سدھر جائیں گے، شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ میٹر اگر لگا دیا جائے نل پر تو سب سدھر جائیں گے۔ کہ ٹرسٹ کی جانب سے اور بالکل وہاں پر رسید پھاڑی دیتے ہیں، جیسے پٹا نہیں لگا ہے تو رسید مل گئی آپ کو، آپ کی پلیٹ درست نہیں، تو یہاں بھی اگر ایسا میٹر لگے تو سب درست ہو جائیں گے۔ باقی نل جو چالو کیا ہے تو نل کو آخر میں ہی بند کیا ہے۔ عام ٹوٹل مسلمان مدرسے میں جاؤ، عالم ہو غیر عالم ہو حافظ ہو عام مسلمان ہو، آئے تہجد پڑھنے مسجد میں اتنا پانی رہا ہے، بتلائے یہ حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم لوگ صرف چند اعمال دماغ میں لے کر چل رہے ہیں، نماز روزہ پیسہ ہو تو حج الحمدللہ کرتے ہیں کہ منع نہیں، قربانی بھی کرتے، چند اعمال لے کر چلو، اس لیے نتیجہ ہی نہیں نکل رہا۔ اتنے گناہ ہماری مسجد میں، گناہ ہمارے اعمال میں، اتباع نہیں۔ قربانی کا زمانہ ہے، آپ وزٹ کیجئے پورے والوڑ کی، اور یہ تعلقہ ہو تو اس کے دیہاتوں کی، کتنے مسلمانوں نے قربانی نہیں کی ہوگی، لیکن جو کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو بکرے صدقے کے ہیں کہ نہیں، تو میں نے دیکھا کہ ان کے یہاں صدقے کے 2 بکرے تو سال میں نے دیکھے ہیں ذبح کر دو۔ قربانی کا میں تو غریب آدمی ہوں، وہ آدمی ایسا کہہ رہا ہے کہ غریب۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان علماء سے دور ہے۔ ذرا زور سے بولو، بولو، تم تو نیند نکالتے بولو نہیں۔ علماء سے دور ہے، اور کوئی مولانا آئیں گے تو ان کا سواگت کرتے ہیں ہم، اور ایک مرتبہ بیان کا موقع دے دیتے ہیں۔ سدھرنے کا کوئی تعلق علماء سے ہے ہی نہیں عوام کا، یہ نحوست ہے۔ اگر یہ آدمی کہتے کہ مولانا میں نے 2 بکرے، پھر منت مانتے ہیں مسلمان۔ منت کیا ہے؟ تو منت کے بکرے بھی ذبح ہو رہے ہیں۔ منت کیا ہے؟ منت نہ فرض نہ سنت نہ واجب، کوئی درجہ نہیں منت کا۔ تم مانو تو اللہ تم پر ضروری قرار دیں گے کہ کرو، اس کو پورا کرو۔ صدقہ ہے، بیمار ہو لیکن صدقے میں بھی ذبح کر دے۔ تو کسی نے کہا کہ ٹھنڈی بہت ہے تو لحاف تو دے دے نا صدقے میں، کہ نا لحاف نہیں دینے کا ہے بکرا۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بکرا ذبح کرنے سے کیا ہوگا۔ تو کسی مفتی صاحب نے کہا ہے تو بدعت ہو جائے گی اگر تو ضروری سمجھے صدقہ میں ذبح کرنا، خون بہانے کو ضروری سمجھے گا تو بدعت ہوگی، تب جا کر نہیں ہوتا کہ وہ کو معلوم ہی نہیں۔ ٹھنڈی ہے، کوئی ہسپتال میں والوڑ کا آدمی لوگ سمجھا رہے، وہاں بل ادا کر دو، اس کو پھل کھلا دو، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ صدقہ کا مطلب بکرا ذبح کرنا۔ یہ کیوں جہالت ہے؟ علماء سے دوری کی بات۔ اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ میرے بھائیو، ایک بات غور سے سن لیجیے، کچھ بھی کرو، علم نہ سیکھو گے تو اعمال کے ساتھ جہالت پر مر جائے گا۔ اتنی بات یاد رکھو، آپ اعمال کے ساتھ جہالت پر مر جائے گا۔ ہاں، علم نہ سیکھو، علم تو سیکھنے سے ہی آئے گا، آٹومیٹک کچھ ہونے والا نہیں۔ فضائل اعمال میں پڑھ کے نمازی بنا۔ سنیے آپ غور سے، فضائل اعمال کو سنتے ہوئے 3 دن کی جماعت میں نے سنا، اپنے گاؤں کے امام کی تعلیم میں بیٹھا، فضائل اعمال کو سن کر میں نمازی بنا۔ تو لوگ کہتے کہ ماشاءاللہ آپ نمازی تو بن گئے، لیکن فضائل اعمال میں نمازی کی فضیلت بہت بھاری بھاری ہے۔ آپ کا جیون دیکھ کر میں کنفیوز ہوں کہ وہ مل جائے گا۔ آپ سنو غور سے میری بات، فضائل اعمال پڑھ کے میں نمازی ہوا ہوں، فضائل اعمال میں مسائل نہیں، فضیلت میں سن کر ہی نمازی ہوا ہوں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے جیون میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جو لکھی ہوئی ہے۔ فضائل صدقات پڑھ کر تو میں نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کیا، لیکن زکوٰۃ کس کو دینے کا، کب دینے کا، میں نے کچھ سیکھا نہیں۔ تو بیان میں کسی نے سنا کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیکھنے کا دوسرا ثواب، تو آدمی نے نانی کو دینا شروع کیا، پھر دادی کو دینا شروع،
10 سال تک ڈال دیا کہ میرے ماموں نہیں دیکھتے، میری نانی کو دوں گا، دگنا ثواب ملے گا۔ فضائل صدقہ سن کر ہی اور بیان سن کر ہی اس نے زکات دینا شروع کیا۔ اللہ کچھ جانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زکات لے رہے ہیں رمضان المبارک میں، سوال کرتے ہیں بلا تکلف، سوال کرنا حرام ہے، تو مسلمان تو دے رہے ہیں۔ تو زکات کو لیا 10 سال سے، ایک آدمی لے رہا ہے 10 سال سے، 11ویں سال کوئی دوستی ہو گئی یا مفتی صاحب کا کچھ بیان سنا کہ 10 سال سے یہ آدمی زکات دے رہا ہے اور اس کے لیے زکات حرام۔ ایسے سیمپل ملیں گے۔ کیوں؟ علماء سے دور، میرے جو سمجھ میں آئے ایسی زکات دے دیتا ہوں۔ زکات میں نے فضائل صدقہ سن کر ہی شروع کیا، جماعت میں جا کر ہی، اللہ والوں کی صحبت سے۔ لیکن لو، بس یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر اعمال کا لو ہم کو معلوم نہیں ہے تو ایسے ہی جہالت والے اعمال سے دنیا سے چلا جائے گا اور نتیجہ زندگی کا نہیں نکلے گا۔ ایک آدمی جمعہ کے دن فضائل کے جلدی سے جانا، آگے 12 بجے آگے، 12 بجے صلاۃ التسبیح پڑھ، 12 بجے سے 2 بجے میں اس نے قدم باہر رکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے تیرے درمیان میں جو آدمی تھا اس کو تو جانتا ہے، یہ دونوں 12 بجے آ کر اعمال میں لگے ہیں، کبھی یہ پنسورہ پڑھیں گے، کبھی سورہ کہف پڑھیں گے، کبھی دعا کریں گے۔ دونوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو آدمی تھا اس کو سنا آپ نے؟ کون ہے وہ آدمی؟ گھنٹہ غیبت کرتے رہے اس کی، گھنٹہ غیبت کرتے، حالانکہ 12 بجے سے اعمال میں آ گئے تھے۔ وہ اعمال میں روحانی ٹونک ان دونوں کو نہیں ملی، اس لیے کہ سورہ کہف پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا پورا قرآن غلط پڑھتے ہیں، سورہ کہف غلط پڑھتے ہیں، تو سورہ کہف سے ان کو کوئی روحانی ٹونک ملی نہیں۔ نماز پڑھی غلط پڑھی، ایسا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں بہت مختصر کہ علماء سے کانٹیکٹ نہ رہا، آپ کبھی امید نہ کیجئے کہ حالات بدلے گی۔ کونوا مصابیح الہدی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہدایت کے چراغ بنو، اور امر بالمعروف نہی عن منکر، قرآن بھرا پڑا ہے لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار۔ مسلمان سورت ضلع میں جو تجوید کے جلسے ہوتے ہیں وہ تو الحمدللہ بہت ہوتے ہیں، لیکن سب مؤذن کو جمع کریں گے تو شاید کوئی مؤذن نکلے گا جس کی اذان درست سورت ضلع میں۔ سورت ضلع میں مدارس ہیں، دارالقرآن ہے، قراء ہیں، قرات کے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن سب ٹوٹل مؤذن کو جمع کرو تو ٹرسٹیوں سے پوچھیں گے کہ تو ہم کو بھی نہیں آتی، ہم سے اچھا تو مؤذن صاحب ہی ہے کہ اتنا اذان دیتے ہیں۔ ٹوٹل اللہ کا اتنا بڑا حکم جو شاعر کہا گیا نماز، کوئی مسلمان کو کچھ لینا دینا نہیں، تو صاف کرنے والا الگ رکھو، اگر وہ اذان نہ سیکھے تو کیا ہے؟ بے توفیقی کی بات ہے کہ اللہ اکبر کی اذان دے رہے ہیں، اتنی بھدی اتنی غلط اذان دے رہا ہے ایک آدمی، ٹوٹل سورت ضلع ہو نوساری ضلع، شاید باید آپ کو کوئی ملے ایسا۔ مسلمانوں، جب ایسے حالات ہمارے رہیں گے تو نتیجہ مسلمانوں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے اخلاق کے بارے میں 2-4 بات کہنی ہے۔ مسلمانوں دیکھو، اعمال کے ساتھ مسلمانوں کی توہین کرو گے، دل میں اپنے کو بڑا سمجھو گے، اللہ پاک کبھی بھی محبوب نہیں کرے گا اس آدمی کو۔ تم سینکڑوں اعمال کرو، جس کے دل میں کوئی مسلمان کی چھوٹائی اور اپنی بڑائی ہے وہ مسلمان مبغوض ہے۔ لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المستكبرین، کبھی اوپر نہیں آؤ گے۔ اب اس کے اداہرن دیں گے، 10 بج رہے ہیں، اور اس مرتبہ جو ہم آئے گرمی کے موسم میں آئے، اس لیے مختصری بیان کرنا ہے۔ اتنی بدی عادت ہے مسلمانوں میں توہین کرنے کی کہ آدمی ایک تو کیا ہے، پیسے کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھتا، ایک آدمی عصری علوم میں کوئی ڈاکٹر وکیل ہے تو اپنے کو بڑا سمجھتا، اور کوئی آدمی اپنے کو متقی سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا مسئلہ،
ایک بات سن لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا مسلمانوں. کوئی بھی میت آپ کے والوڑ میں ہو کہ سورت ڈسٹرکٹ میں ہو، ہم سب دفناتے ہیں کہ نہیں دفناتے؟ بولو. میں بولا تو کھڑا تھوڑا ہم دفناتے ہیں. تو ایک آدمی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، گارنٹیڈ بات، اس کو دفنائیں گے کہ نہیں دفنائیں کہ ایسے ہی ڈال دیں گے؟ اس کو بھی ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن نام اس کا اسلم ہے. سبھی مسلمان جمع ہوں گے، اس کو غسل ویسا ہی دیں گے جیسے نیک آدمی کو دے رہے ہیں. کوئی فرق ہے؟ اتنی تو سمجھ ہو. کفن ویسا ہی پہنائیں گے جیسے نیک آدمی کو پہناتے. اس نے نماز نہیں پڑھی تو بھی نماز کے اعضاء پر کافر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کافر کاہے کو لگانے کا ہے؟ بتلا پوری دنیا. لیکن ہمارا دماغ آن ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ علماء سے دور. علماء کے قریب رہیں تو. اس لیے جس کی ڈاکٹر سے دوستی ہے فوراً ہو جاتا ہے کہ تمہاری آنکھیں ذرا دکھا دو، تمہارا یہ کر دو. قریب میں رہے تو سب کچھ ہے. علماء سے دور. ویسا ہی اس کو یہاں لگایا یہاں. تو کوئی سوچے کہ یار نماز تو گارنٹیڈ ایک بھی نہیں پڑھا ہے یہ آدمی، تو ایسے آدمی کو کافر لگانا پڑے. کوئی فتویٰ اہل سنت والجماعت ہو کہ بدعتی کوئی بھی ہو، سب کا فتویٰ یکساں کے لگانا پڑے. لگایا آپ نے ماشاءاللہ، اور بیری کے پتے ڈال کر اس کو غسل دے رہے ہیں. نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی، اس کو اپنے کندھے پر لے کر جا رہا ہے مسلمان، جس کی دن رات میں نے غیبت کی، جھٹا کا، لفنگا، چچا، سب کچھ بولتے رہے. بے نمازی ہے، فاسق ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اپنے سے نیچا سمجھتے رہے اس کو زندگی بھر. آج کندھوں پر لے کر مسلمان جا رہا ہے کہ جا رہا ہے. اور وہاں کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. ارے مسلمانوں، اللہ اکبر، ہماری عقل پر اب مغفرت مانگ رہے. تو پہلے سے نہ مانگتے مغفرت اس کی، دنیا میں نہ مانگتے اس کی مغفرت. جب اب سب کھڑے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، پھر قبر میں اس کو اتارتے ہیں ویسا جیسے نیک آدمی کو اتارتے ہیں. پھر سب ماشاءاللہ تدفین سے دعا کر رہے ہیں. مسلمانوں، یہ دعا آپ اس کے جیون میں دیتے، اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے، اس کو پیار محبت سے اپنے گلے لگاتے تو اچھا تھا. تب تو ہم لوگ غیبت کرتے رہے. مسلمانوں، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. تکبر کے اداہرن بہت سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. ایسا ہے تکبر کے اداہرن، ورنہ ہمارے دماغوں میں بات آ ہی نہیں سکتی. لیکن میں نے صرف ایک بات کہہ دی آپ کو، اس سے آپ کا دماغ کھل جائے گا. کسی بھی مسلمان کو نیچا مت سمجھو، اس کے دل میں ایمان ہے. ایک ایمان کی وجہ سے یہ آدمی کل جنت کا مستحق ہو جائے گا. اس لیے ایک کام کرو، برے لوگوں کے لیے سمجھانے کی کوشش کرو. برا آدمی ہو تو اس کو سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے. برے آدمی کے لیے دعا کیجیے، بہت فضیلت ہے. 27 مرتبہ پڑھو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. انشاءاللہ یہ مختصر بیان میں 2 باتیں میں نے کہی ہے. اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، نتیجے نہیں آئیں گے. ایک بات، اس لیے اس کے لیے باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت. ہمارے یہاں ہے 65 مسجد ہے بڑے بڑے قصبوں میں، ایک بھی قصبے میں سیکھنے سکھانے کا کام ہو نہیں رہا ہے. اور سیکھنے سکھانے کا مکتب میں ہو رہا ہے. بچے چھوٹے ہیں وہ سیکھتے ہیں. اور ہم سب نے مکتب کے ریزلٹ کو دیکھا. ہم وضو مکتب کا کرتے. اب 50,000 کا مجمع ہے عید کے دن، سب کیا سیکھا؟ مکتب میں. مکتب کا ریزلٹ پاورفل ہے آج بھی، لیکن بڑے ہونے کے بعد جو سیکھنا ہے اس کو کیسے سیکھیں؟ اس لیے پورا سناٹا ہے. ہماری زکاتوں پر بھی ٹیکا ہے، لینے والے دینے والے پر بھی. قربانی کتنے لوگوں نے نہیں کی، اور ماشاءاللہ خوشبو لگا کر پہلے سب میں عیدگاہ میں جا کر بیٹھ گئے. اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پر قربانی واجب ہو ہم اور نہ کریں، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. وارنٹ تو اتنا بھاری ہے لیکن کوئی کہہ نہیں. اس لیے میں نے اپنے گاؤں میں بھی لوگوں کو کہا، غریبوں کو ترغیب دی گئی کہ تم بھی کرو. موبائل 25,000 کا، اور قربانی میں غریب آدمی ہے کہ میں تو غریب ہوں، مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہے کہ تیرے پر نہیں ہے قربانی. 25,000 کا موبائل. بمبئی گھوم کر آئے فیملی کے ساتھ، غریب آدمی سب کر رہے ہیں. 10,000 کے آم کھائے،
سبھی کر رہے ہیں، غریب قربانی نہیں کرے، محرومی کی بات، غریب آدمی ایک حصہ نہ کرے۔ میں نے اتنا صدمے سے کہا بعض ہمارے دوستوں کو، آپ کے پاس 1500 روپے بھی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ، میں آپ سے پہلے ہی کہتا ہوں بیان کے بعد میں دعا نہیں کروں گا، اس لیے بیان ہی آپ سنیے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کے بعد دعا کریں گے۔ لیکن دو باتیں ہیں، علماء سے کانٹیکٹ نہیں رہے گا، ایسے کے ویسے ہی رہیں گے، چاہے پورا والوڈ مدینہ جاتا ہو، مکہ جاتا ہو، وہ الگ بات، چاہے بیت المقدس جاتا ہو، آپ کہیں بھی جاؤ، علماء سے سیکھنے سکھانے کی بات نہیں رہی، ایسا ہی مرے گا آدمی، جہالت پر مرے۔ اس لیے تو میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی، روزانہ لوگوں کی نمازیں فاسد ہو رہی، ایسا ہے۔ لیکن دیکھنے والا دیکھتا بھی ہوگا والوڑ میں، لیکن اتنی بات، کتنے لوگوں کی نمازیں کینسل کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ ہمارے میزبان مولانا خالد صاحب ہیں، اسلام مصافہ کی زحمت نہ گوار کرنا، ہم کو کھانا داغی ہے، اور جب بھی کھانا ہوتا ہے میں مصافہ نہیں کرتا، اس لیے کہ جو بیچارہ میزبان ہے وہ انتظار میں ہے، اور ہم لوگوں کو لوگ لے کر بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ یوں ہی بگڑ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آئندہ کبھی بھی موقع ہوگا، یہ تو ایک اتفاق آپ سمجھیے کہ ہم آ گئے۔ مولانا خالد صاحب ہمارے اکابر میں سے ہے، جب ہم نے عربی ایک کلاس بھی نہیں پڑھی تھی، جب اللہ تعالیٰ مولانا تو فارغ ہو گئے تھے، لیکن ہمارے قاری صاحب مجھ نے کہا گیا ہے نئی نیا ہے، تو والوڑ کو جانتے ہی تھے پہلے سے، لیکن جو بعد میں عرض کرتا ہوں، حلال روزی علماء سے تعلق، کم از کم مسلمان کو اتنا کرنا ضروری، پھر آپ جانیں آپ کو جو بھی جس طرح اصلاح کرانا، یہ بات بہت ضروری ہے کہ حلال روزی علماء سے تعلق، پوچھ پوچھ کر کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا جانتے نہیں تھے، اور سنا ہوا لکھ نہیں سکتے تھے، وہ مفتی اور قاضی بن گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ۔ لیکن ہم کیا ہیں، اللہ کا شکر ہم لکھنا پڑھنا جانتے، مکتب میں گئے، لیکن ایک کمی ہے کہ 1 سال تک بھی کوئی عالم والوڑ میں یا کاپودرا کوئی پوچھے گا نہیں کہ مولوی صاحب آپ برابر کہ ہم برابر۔ ہم کو کب لے جائیں گے، دکان کھولیں گے دعا کرنے کے لیے، ایسا ہے کہ مولانا چالو پڑھ سے تھا ہمارے، اور ہمارے مولانا عبید صاحب جیسے کو سفر تو لے بھی آئیں گے، ایسا ہے، شیخ سودیس کو بھی لے آئیں گے کہ ہمارا مول ہے اس کی افتتاح کرنے کی، اور وہ جو بور ہے نا اس میں پانی ہے نا اس میں لے جائیں گے، پھر گھر کا ادگھاٹن میں لے جائیں گے کہ یہاں دم کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ وارسائی تھے گی ہوئے تو برکت تھا سے، لیکن ہماری کوئی یاسین چال سے نہیں، تو ہمیں وارسائی کری نہیں، پھوکو پر پھوکو مراو تو کبھی کچھ ہوگا نہیں، سیدھی بات ہے، وارسائی میں لے جائے، کوئرو تھا تو کان میں اذان اپنے دیوانے، میت ہو تو والوڑ کے مسلمانوں آپ میت نہیں پڑھا سکتے، میت اس میں بھی امام صاحب کو گھسلا کہ تمہیں پڑھانا پڑے۔ تو ایسے کچھ کام ہیں، اس کے لیے مولانا کو رکھا ہے، اور نکاح میں بہت لاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہیلی کاپٹر سے کہیں سے بھی، کہ نکاح میں کہ مولانا میری بیٹی سکھی ہو جائے تمہاری دعا سے، اس لیے مقامی ایمان صاحب کو سب کو کینسل کر دے کہ تمہارا ٹھیکانوں نہیں ہے، میں یہ ایسا ہی کہتا ہوں، مقامی امام صاحب کو کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تمہیں روا دے، نہیں تو حضرت آفتا سے تو بیچارہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ تو غریب کا لڑکا ہے، حضرت کو آنے دو، میت થઈ જાય તો બી હઝરત આવે કેમ કે મગફરતનો મસલો છે ને, એટલે આ મકામી મહોત્સવ का ठिकाना नहीं, मगफिरत થઈ नहीं થઈ, इसलिए मैंने अपने गांव में कह दिया है इमाम ही पढ़ाएगा, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत पढ़ाया हमने, हमारी पेशानी पर कोई वलीउल्लाह नहीं लिखा है, किताबों में लिखा है इमाम पढ़ाएगा, या जिसका बेटा हो तो तुम बेटा पढ़ो, तो कैसे कंफ्यूजन है। बाकी दुकान में धंधा कैसा करने का उसमें साइट पर निकल जाती है, मास्टर ने पूछे नहीं कि लोन लेवा है कि नहीं लेवा है। अब जो गाड़ी लेकर आए हैं टोटल लोन, पर मौलाना ने कह दो कि मौलाना अपनी गाड़ी से, मौलाना भी नहीं पूछते कि कहां से लेकर आए हैं, और लोन लेना का है तो फतवा से ढाबेल लो, किसको फतवा है, यानी फतवे की कोई नौयत नहीं बतलाओ, तुम तो एक ही फतवा पर तुमने भी चिक्का देकर मारा भी आज फतवा देकर लोन पर गाड़ियां इतना आम है मुसलमानों, फिर नतीजा अमल से नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह स्कूलों में योगा का कल योगा देखो, मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वंदे मातरम के वक्त ऐसा कहा था, हम अपने बच्चों को स्कूल से उठा लेंगे लेकिन वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलेगा,
یہی تو بات ہے، یعنی یہی ٹٹس، میں نے یہی کہا 22 کروڑ مسلمانوں کا کوئی ویلیو نہیں رہا، اس لیے کہ مسلمان کو لڑنے کا، جھگڑنے کا، غیبت کرنے کی، اعمال میں اتباع نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت کر کے اپنے بچوں کو گھر رکھو، ہمت کرو۔ دیکھو امی مر گئے حضرات صحابہ، وہ تو بڑی بڑی جنت لے کر چلے گئے، لیکن ہمارے پر اتنا بھوت سوار ہے، بچے تو بچے، لڑکیوں کا بھی 12 کرانے کا بھوت ہے۔ اب ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کنٹرول کرو کہ ہمارے بچے نہیں کریں گے۔ ایک لڑکی بہار کی تھی، ماحول والے گھر کی، تو پورا ہندو وہاں پر ایسا کرتے تھے، مسلمان بھی تو یہ ایسا کرتے تھے۔ 6 سال کی لڑکی یوں کرتی تھی، پورا اسٹاف اس پر پریشر کرے، مانتی نہیں تھے۔ 6 سال کی لڑکی، اب بتلائے 6 سال کی لڑکی نے یوں نہیں کیا، کیا میں تو دعا ایسا ہی کر دوں۔ مقدمہ دائر ہو گیا، مجسٹریٹ نے فیصلہ دیا کہ لڑکی برابر ہے، اور جیت گئے وہ لڑکی۔ یہ بہار کا واقعہ۔ ہمت کرو گے کہ ہم نہیں کر سکتے توحید کے خلاف، اس لیے مولانا نے فرمایا تھا ہمارے دماغوں پر ہتھوڑا آپ نے مار دیا ہے وندے ماترم کا، اگر ایسا ہی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آخری درجے کا توکل ہے، اس لیے آج بکرے کاٹنے والے جو ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے 3 دن، تو میں نے کہا کہ ہم ابراہیم بھائی نماز نہیں پڑھا کہ بہت بہت تو یعنی 1,000 کا بکرا ذبح کرنے کا ایسا۔ میں نے کہا کہ تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ 12 گھنٹے کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، اللہ اکبر، اور قربانی کا ہوتا ہے تو ہمارے جو کاٹتے ہیں قصبات، وہ سیر رکھ دیتے ہیں، ایسا ہے، اور 3 دن تک جماعت تو جماعت، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ توکل فرض ہے، فرض، اللہ پر توکل فرض ہے۔ مسلمان اگر توکل کو فرض رکھے، آنن فانن انشاء نصرت آ جائے گی۔ اس لیے کہ ہم اسکول میں اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کھانے پینے کا، کمائی کا کوئی ذریعہ مل جائے، تو انکار تو ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر بھی بنانا ضروری، انجینئر، وکیل، سب کچھ ضروری، لیکن انشاءاللہ حالات ایسے آئیں گے کہ ہم نے اگر شرک اور کفر سے بیزاری کر دی، ختم ہو گئی بات۔ ہمت کرنا پڑے گا، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہماری اولاد ہے، ہم کو اختیار ہے، ہم کچھ بولتے ہیں، ہم کو نہیں کرانا ہے۔ تو میرے موسم بھائی دیکھو ایسا ہے، میں منع نہیں کرتا ہے، پورا بیان تشکیلی ہوا ہے، ایسا ہے۔ اب تھوڑا دیر ہو رہی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی آ جائے، ہم نکل جاتے برابر مسجد اللہ پر۔ تمہارے موڑتی مارے کے وہاں بھائی بولو، جو آپ کا تشکیلی شیڈیول ہے بہت اہم شیڈیول ہے، اور ہر وقت لوگوں کو کہا جا رہا ہے 3 دن کے لیے۔ ہم مسلمانوں کو بہت لجاجت سے کہتے ہیں ایک کام تو کرو کہ 3 دن تو جایا کرو، بس چلے کی بھی ہمت نہیں، 4 مہینے کی بھی ہمت نہیں، اور جماعت جب آئے تو بیٹھ جاؤ۔ آخری بات، کوئی بھی جماعت والوڑ میں آئے، مصافحہ کر کے ان کی تعلیم میں بیٹھ جاؤ، ان کے بیان میں بیٹھ جاؤ۔ آپ کو نہ جانا ہو بات الگ ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے صحبت کا اثر ہوگا۔ آخری درجے میں کہ بھائی جماعت کا مصافحہ کرو، جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے، انشاءاللہ 4 مہینہ بھی آسان ہو جائے گا، 4 مہینہ بھی آسان ہو جائے گا، لیکن کیا ہے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ اب ہم 4-4 5-5 دن والوڑ میں جماعت رہے، مصافحہ کے بھی ایک مہمان ہے جماعت، مصافحہ بھی نہیں، چلو بول دو ہمارے تشکیل کو 30 تاریخ سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت جائے گی، 30 جون سے۔ کوئی نو مانا ہو تو بس جاؤ بھائی، جونا تو لکھاوی دیدل ہو تو ٹھیک ہے، نوا مانا سے 40 دن کی جماعت کی جائے گی 20 جولائی سے، اس کے لیے بتائیں۔ 4 مہینہ نا ساتھی تیار تھے، اچھا تیار تھے۔ شعیب بھائی، ذاکر بھائی، اقبال بھائی، اور بتائیں۔ 20 جولائی سے انشاءاللہ یہ جماعتیں جائے گی، ہر مسجد سے جماعت دینے کا ارادہ کیا، اس کے لیے جو ہے مجمع نام لکھا ہے، ابھی ایک مہینے کا جزاکم اللہ۔ اور ساتھی بتائیں۔ آخری کرنے کی بات ہے مسلمانوں کی، ایسا
اللہ کے گھر میں رہنا، تعلیم کو سننا، دعائیں کرنا اور بہت اہتمام سے جانا اور آنا. اس لیے کہ میرے گاؤں میں جو بھی جماعتیں آتی تھی آج تک بھی اور ابھی بھی بہت اہتمام سے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ابھی تو بہت کم ہو گیا. آسام ہو، بنگال ہو، کہیں کی بھی جماعت ہے ان کے ساتھ بیٹھنا کہ اسلامی مہمان ہے ہمارے. ایسا دلی کی جماعت ہے کہ سب کسی مسجدوں کو ساتھ تعلق اچھا تھا، ساتھ ساتھ میں کام برابر. ہماری مستورات کی بھی تعلیم ہوتی ہے. اتوار کے دن تصویر ملنے کے اعتبار سے نابود بھائی کے مکان پر ہوگی اور حاجی ملنے کے اعتبار سے عرفان بھائی بھوٹان کے مکان پر ہوگی. آدر کے اعتبار سے افضل بھائی ڈائیور کے مکان پر ہوگی اور رنجے جواب کے اعتبار سے سفیان رفیع غفار میں ہوگی. وہ 3 سے 4 اپنی مستورات کو اتوار کے دن وہاں پہنچانے کی ہوگی. مستورات کا کام اس لیے اہم ہے، میری بات سنیے آپ. مستورات کو ہم فضائل سناتے، مسائل تو ہم کو ہی بتلانے پڑیں گے. یہ بہت بیماری ہے مستورات کی. مرد ہی نہیں سدھرے تو بیچاری کیسے سدھرے گی ایسا. اس لیے مستورات کی فکر ڈائریکٹ شوہر پر ہے. مقصد کوئی کسی شیخ سے بیعت ہو جائے تو نہیں چلے گا کام، ڈائریکٹ شوہروں پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھک گئے سوچتے سوچتے بحث کی زیور بھی لکھا. تو ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کون سے شہر میں ہیں؟ کہا میں 35 سال سے فلاں شہر میں ہوں. کہا مستورات میں کبھی حیض نفاس کے مسئلے کو دیکھا؟ اب اندازہ لگا، سوچو 35 سال سے مفتی صاحب ہے، نہ مرد آ کر کہتا کہ مولانا میری عورت کا حیض کا مسئلہ ایسا ہے. ساؤتھ افریقہ کا ایک کپل انگلینڈ گیا مولانا، صرف حیض اور نفاس کہتے بچہ پیدا ہو تو 40 دن خون آتا. حیض نفاس کے مسائل پر ڈسکس کرنے کے لیے امت کی اچھت دیکھو. ساؤتھ افریقہ کا ایک کپل کہاں گیا؟ انگلینڈ گیا. میں نے مولانا قاسم صاحب سے بھی ذکر کیا، وہ کپل کینیڈا بھی آیا تھا. اندازہ لگا، یعنی اچھت امت میں تم دیکھو ان کے دلوں میں ایک فکر تھی کہ نہ عورتوں کو کچھ معلوم ہے حیض نفاس کے مسائل. گناہ ہوگا مسلمان. اب حج کرا تو یہ بات الگ ہے، آپ مستورات کو چلا میں لے جاؤ الگ بات ہے. اگر ان کو یہ معلوم نہیں ہے تو بچیوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ اب شوہر کے یہاں نہیں، نہ باپ کے یہاں کوئی انتظام، نہ شوہر. یہ میں بہت پریکٹیکل کہتا ہوں، فرض ہے. ان کو نماز کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کیا بائی سے گزری گی اللہ پورا کی لکاں اللہ مغفرت کر دے. اس لیے کہ 8 بچے کی پرورش جس نے کی اللہ اس کی مغفرت کر دے. شوہروں کی خدمت کی، باقی سب شوہر